أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم وفقني لما تحب وترضى. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ once again. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور آئی ہوپ سب خیر سے ہیں. شاک میں سے باہر نکل آئے اب آپ لوگ اور بیک ٹو نارمل ہو جائے. الحمدللہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور پھر گزر جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے نا وہ صحیح ڈیسیژن لینے کی توفیق عطا فرما دی. یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم لوگ یہی لرن کرتے ہیں نا کہ عمل کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہماری عادت میں ایک تو چیزیں بہت زیادہ ہوں اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ کی توفیق ہمیں مل جائے کہ ہم جو ہے وہ جب عمل کی باری آئے تو ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. رائٹ؟ تو یہی تبھی آپ عمل کر سکتے ہیں نا. ادروائز موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہمیں کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم اس وقت بھول جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر بعد میں ریئلائز کرتے ہیں اوہ مجھے تو یہاں پہ صبر کرنا تھا, مجھے تو یہاں پہ یہ کرنا تھا, میں نے کیوں نہیں کیا. بعد میں ہم جو ہے نا وہ گلٹی فیل کرتے ہیں. تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ ایک امتحان آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سجھا دیا کہ اس سے نکلنا کیسے ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور جو بھی جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں آنکھوں کے, کانوں کے, زبان کے, وہ سب ہم سب کو ان سب سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. چلیے جی مجھے یہ بتائیں کہ ایکٹیویٹی کیسی رہی آپ لوگوں کی ٹبیز بنانے کی اور پھر پینے کی. ٹیسٹ کیسا لگا آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کو؟ مزہ آتا ہے مجھے تو آپ لوگوں کو دیکھ کے. آپ کو پتا ہے کل مجھے میری کسی سے بات ہو رہی تھی چونکہ آپ لوگ تصویریں شیئر کر رہے تھے نا, تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں سوچ رہی ہوں میں اپنی باجی کو بولوں کہ وہ بھی یہ کلاس جوائن کر لینا کیونکہ اتنا اچھا لگ رہا ہے, تصویریں سب شیئر کر رہے ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیاز مل رہے ہیں. تو میں سوچی تھی سبحان اللہ بعض اوقات ہم تھوڑی سستی کر دیتے ہیں نا کہ اکثر ہم کہتے تو ہیں کہ گروپ میں شیئر کر لیں لیکن پھر کوئی بھی نہیں کلاس کے بعد شیئر کرتا. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کسی چھوٹی سی چیز کی وجہ سے کوئی کتنا موٹیویٹ ہو جائے اور وہ کلاس میں آنا شروع ہو جائے اور وہ کلاس میں آ کے نئی چیزیں اگر سیکھ لیتا ہے تو ہمارے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے چھوٹی سی ایفرٹ سے. اور وہ چھوٹی سی ایفرٹ کیا ہوتی ہے کہ ہم کر تو رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں کام سب, لیکن وہ ایک پکچر لینا اور کلاس اس میں گروپ میں شیئر کر دینا یا کوئی ایسی بات شیئر کر دینا. بے شک اگر آپ لوگوں کو ٹائپنگ میں مشکل لگے آپ لوگ وائس نوٹ چھوڑ دیا کرے کہ میں نے اس ہفتے یہ کام کیا اور مجھے ایسا فیل ہوا اور میں یہ سوچ رہی تھی اور ہم یوں بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں اگر ہم لوگ گروپ میں شیئر کریں تو یو نیور نو کہ کوئی دور بیٹھا ہماری بات سن لے اور پھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو کون بتائے گا مجھے کیسا ایکسپیرینس رہا آپ لوگوں کا یہ سننا ڈرنک بنانے کا؟ میں بتاؤں سجا فاطمہ؟ بالکل بتائیے.
ایکسپیرینس تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، اور الحمدللہ کل سے میرا پورا گھر پی رہا ہے نبیز بھی. اور کل رات میں میں نے جو سالن بنایا تو بچوں نے فرمائش کر کے کہا کہ ہمیں بھی یہ باڑلے والی روٹی کھانی ہے، اب ہمارے لیے بھی بنائے. تو کل میں نے بہت ساری باڑلے والی روٹی بنائی. گڈ، ماشاء اللہ تو ماشاء وہ اللہ. بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ سب جب بیٹھے کھانے پر تو میں نے ان لوگوں سے میں کہا دیکھیں کھانا بھی کھا رہے ہیں اور الحمدللہ سنت کو فالو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کا اجر بھی ملے گا. تو ایز اے بالکل. اور فیملی بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ ماشاءاللہ دیکھیں سے. بانڈنگ کتنی پھر اسٹرانگ ہو جاتی ہے نا کہ آپ جب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی، جب بیمار ہوئی تو پھر مجھے اپنی پوری ڈائٹ اور ہر چیز چینج کرنی پڑی. تو ایٹ ٹائمز مجھے بڑا مشکل لگتا تھا. کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی نا، اور آپ کو پتہ ہے ہم مائیں ایسی ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم، ہماری آئی تھنک براٹ اپ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں سب سے آخر میں سوچتے ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم جب تک ہماری باری آتی ہے ہم اپنا آپ چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو ہمیں ہوتا ہے کہ سب کو پہلے بچوں کو دیکھ لو، ہسبینڈ کو دیکھ لو، گھر والوں کو دیکھ لو. تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی. تو اگر کوئی ساتھ ہو نا ہمارے، تو پھر ہمارے لیے کام کرنا نا بڑا آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ باڑلے کی روٹی تو میرے ہسبینڈ بھی بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں، ورنہ وہ تھوڑا سا روٹی کے معاملے میں ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈرائی ہو جائے یا کچھ ایسا، لیکن یہ ماشاءاللہ باڑلے والی روٹی وہ بھی شوق سے کھا لیتے ہیں. الحمدللہ گڈ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسی طرح آسانیاں کرے. I drink warm milk very often but forgot to take pictures. چلیں اب آپ نے پینا ہے نا، تو اب آپ نے جو ہے نا وہ گروپ میں شیئر کرنا ہے. اچھا میں نے جو شروع کی نا وہ تھا کہ گرم پانی. ہم نے گرم پانی کے بارے میں بھی پڑھا نا، تو میں پھر اب کیا کرتی ہوں، میں کیٹل آن کرتی ہوں. آئی تھنک لیس دین 30 سیکنڈ میں وہ وارم ہو جاتا ہے نا، تو وہ پی لیتی ہوں. اچھا اس کے ساتھ پھر میں اور کیا کرتی ہوں کہ میں نے کیٹل کے پاس ہی نا اپنے وہ رکھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، اسپغول پہلے میں پی رہی تھی. اس کے بعد پھر کیا کر رہی تھی، مجھے نظر آیا کہ اسپغول اور ایک سیکنڈ میں آن کر لوں ساروں کو. الحمدللہ ایک اور سیڈز ہیں، جہاں چیا سیڈز ہوتے ہیں نا، اسی طرح ایک اور سیڈز ہیں، ان کا پاؤڈر مل گیا مجھے. تو وہ میں اب آدھا چمچ وہ ڈالا اور ساتھ گرم پانی اور وہ پی لیا. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایک فل فیلنگ آتی ہے آپ کو، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اسٹمک جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے. تو الحمدللہ بہت زیادہ پھر کھانے سے بھی انسان بچ جاتا ہے. اور پانی ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی پڑھا تھا کہ موسٹ آف دا ٹائم ہماری باڈی کو پانی چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو مسٹیک کس سے کر رہے ہوتے ہیں، فوڈ سے. تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو پانی اور پھر اس میں اگر اسپغول جیسا ڈال کے میں پی رہی ہوں، تو اس سے مجھے بڑا فائدہ یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ دھیان کھانے کی طرف نہیں جاتا کہ مجھے کچھ کھانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں فل ہوں الحمدللہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی عادات جب ہم اپناتے ہیں تو بڑا فائدہ دیتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان پہ قائم رکھے، آمین. فلیکس سیڈ، بالکل رفت جزاک اللہ خیر، میرے نام ذہن سے نکل گیا تھا. فلیکس سیڈ پاؤڈر اور ساتھ اسپغول، وہ مکس سا ہے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں. ٹائم ہمارا کافی اوپر ہو گیا ایک آدھ چیزوں میں، لیکن انشاءاللہ دیر مسٹ بی خیر ان اٹ. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پیاری استاذہ کے ساتھ آج کا لیسن. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کسی نے اپنا ایکسپیرینس لکھ کے بھیجا ہے. کہتی ہیں کہ ٹیوزڈے کے دن کا لیکچر میرے لیے صحیح معنوں میں ٹرننگ پوائنٹ اور آئی اوپنر تھا. مجھے بہت شرمندگی ہوئی جب آپ نے کہا کہ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں اگر ان کی اتباع کرنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں. استاذہ پہلی اسائنمنٹ آسان تھی، 1-2 دن میں شیڈیول بنانا آ گیا. دوسری اسائنمنٹ ایک زبردست روحانی پلانر اور ریمائنڈر تھی. الحمدللہ ان میں سے 90% باتوں کو میں روزانہ درست کا نشان لگاتی رہی. جو چیزیں رہ گئی ان کو عمل میں لانے کی کوشش جاری ہے.
مگر مجاہدہ کا لفظ مجھے اب سمجھ آیا جب کھانے کی عادات کو بدلنا تھا. یہ بہت ہارڈ لگا. پھر وہ بات یاد آ گئی کہ عادات کو بدلنا مشکل ہے، ناممکن نہیں. میں بھی انہی لوگوں میں سے تھی جنہوں نے پہلا لیکچر سنا اور یہ بھی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میدے کی روٹی نہیں کھائی، مگر میں نے اس پر اس وقت کوئی خاص توجہ نہ دی. اگلے دن جب لیکچر میں آپ نے کہا کہ یہ کیسی محبت ہے تو میں نے اس پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سٹارٹ کیسے لوں. بہرحال پچھلے نوٹس کو میں نے پڑھنا شروع کیا. شروع کے لیکچرز میں جواب مل گیا کہ عادت بدلنی ہے تو پلان کرو، اور اس پلاننگ میں وہ بتائے گئے تھے نا کہ فائدے نقصان وغیرہ اور وہ سب چیزیں. تو میں نے اپنے کھانے کی عادات کو بدلنے کی پلاننگ کی. سب سے پہلے میں نے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اس عادت کو بدلنا میرے لیے آسان ہو اور میرے گھر والے میرے مددگار بنے. پھر میں نے اپنے ٹریگرز لکھے. مجھے اپنی اس عادت کو بدلنا ہے، یعنی میدے سے بنی ہوئی چیزیں کھانی چھوڑنی ہے. تو کیوں؟ نمبر 1 اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے، نمبر 3 قوی مومن بننے کے لیے. منہاج القاصدین کے ایک لیکچر میں آپ نے ایک پرسنل بات شیئر کی کہ میرے والد کہتے ہیں وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. میں نے سوچا کہ لوگ یا تو بیماری کی وجہ سے میدا چھوڑتے ہیں یا وزن کم کرنے کے لیے. کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے چھوڑتے ہیں؟ تو میرا یہ ٹریگر بن گیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ کام کرنا ہے. میں نے سب سے پہلے اپنی فریج اور الماریوں کا جائزہ لیا. مجھے میدے کی روٹیاں نظر آئیں. US میں رہنے کا فائدہ نظر آیا. چونکہ بسکٹ اور دوسری چیزوں میں حرام انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی نہیں لائی. اب یہ پلاننگ کی کہ بچی ہوئی روٹیوں کو ویٹ کے ساتھ ملا کر 2 دن میں ختم کروں، کیونکہ جو چیز خود کھانی چھوڑنی ہے وہ دوسروں کو بھی نہیں دینی. تو الحمدللہ کھجور، زیتون، چکندر، کدو یہ پہلے بھی خوراک کا حصہ تھے، مگر میدا چھوڑنے کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دی. پھر میں نے میدا چھوڑنے کے فوائد لکھے اور کل مختلف بہنوں نے جو نقصانات بتائے وہ لکھے. اس کے بعد میں بازار سے بغیر چھنے آٹے کی بریڈ اور روٹیاں لے کر آئی. آج جب میں نے صبح کا ناشتہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی سے کیا تو مجھے وہ کچھ کڑوی لگی، مگر الحمدللہ مقاصد کو سوچا اور کھا لیا. دوپہر میں بھی اسی طرح کیا. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور خاص طور پر کھانے کی عادت بدلنے سے آج سارا دن عجیب سا سکون اور خوشی محسوس ہوئی. جو کام پہاڑ لگ رہا تھا اللہ نے اپنی رحمت سے آسان کر دیا. بہرحال چند چونکہ ٹپس تھی اس میں تو اس لیے میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ آپ کو بھی فائدہ ہو. پچھلے دنوں ہم نے چکن کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے بعد کافی لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی تھی. چونکہ بات ایک ڈاکٹر نے کی تھی اس لیے ہم سب نے اسے بہت توجہ سے سنا اور بہت اس پر سنجیدگی سے پھر عمل کی بھی کوشش کی. اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے طور پر میں نے کچھ تحقیق کروائی کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک میں سے بھی ہمارے شہر میں اور جہاں سے ہم چکن لیتے ہیں وہ چکن کہاں سے آتا ہے، ان کی فیڈ کیا ہے. کیونکہ جس طرح اس بات کی اجازت نہیں کہ حرام کو حلال کیا جائے، اسی طرح اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ حلال کو حرام کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ ساری تحقیق کی تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اس دن بات یہ ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو چکنز کو فیڈ کھلائی جاتی ہے وہ پگ میٹ سے بنی ہوئی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے یعنی دسمبر 2005 میں مرغیوں کی فیڈ یعنی خوراک درآمد کی گئی جس میں پگ میٹ شامل تھا. 50 کنٹینرز کو کسٹم حکام نے پکڑ لیا. اس بات کا نوٹس چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے لیا. اس کیس کی آخری سو موٹو ہیئرنگ 5 ستمبر 2007 کو ہوئی ہے. اس میں جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے علاوہ جسٹس رانا بھگوان داس اور جسٹس میاں شاکر اللہ جان شامل تھے. اس فیڈ کو بین کیا گیا. جن کمپنیوں نے یہ فیڈ درآمد کی تھی ان کو کروڑوں کے حساب سے جرمانے کیے گئے اور یہ قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ کوئی پولٹری فیڈ درآمد نہیں کر سکے گا، یعنی امپورٹ نہیں ہوگی. لہٰذا اب ساری فیڈ پاکستان میں تیار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ قانون ہے. فیڈ کہاں تیار ہوتی ہے؟ خود اپنے ملک میں تیار ہوتی ہے. رائٹ. اس پر میں نے مزید سوال یہ کیا کہ کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ اب یہ فیڈ جو ہم تیار کرتے ہیں وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنتی؟ تو الحمدللہ جو لوکل یعنی اسلام آباد پنڈی میں ہی ایسی فیڈ بنانے والوں کی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو انہوں نے جو معلومات دی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پولٹری فیڈ تیار کی جاتی ہے اس کے انگریڈینٹس گندم، مکئی، باجرہ، جوار کے گرینز ہوتے ہیں جو 50% ہوتے ہیں، 50%، اور سویا آئل اور پروٹین وغیرہ اس میں 30% ڈالے جاتے ہیں، اور 2 to 3% فش کا جو ریمینز ہوتے ہیں یا مرغیوں کے پر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں ڈالے جاتے ہیں. لہذا اس رپورٹ کے مطابق اس وقت جو معروف پولٹری فارم ہے وہاں جو چکن تیار ہوتے ہیں
ان چکن کو کھانے میں حرج نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اب بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں وہ مردہ جانور اور اس طرح کی اور گندی چیزیں بھی اس میں ڈال کے فیڈ وغیرہ تیار کرتے ہیں. لہٰذا اس بات کا تحقیق کر لیجئے کہ جہاں سے آپ چکن لیتے ہیں وہ چکن کہاں تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مثلاً جہاں سے خریدنے جاتے ہیں ان سے پوچھے کہاں سے لاتے ہیں. اگر وہ نہ بتائیں تو انہیں کہیں کہ ہم پھر آپ سے لیں گے نہیں، ہم کہیں اور سے لیں گے. رائٹ، تو میک شور کہ کون سا علاقہ ایسا ہے. جیسے ہم کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو وہاں بھی چیزوں کی تحقیق کی جاتی. مثلا ہم لوگ جب کینیڈا میں تھے تو اس وقت بہت یہ مشکل ہوتی تھی کہ جو چیز ہم لا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے. لیکن ایک اچھی بات ان ملکوں میں یہ ہے کہ وہ آپ کو پورا نام، پتہ، فون نمبر، ایڈریس، ہر چیز دے دیں گے اور کہیں گے کہ جا کے خود دیکھ لیں وہاں. مثلا چکن ہی ہے تو چکن کہاں سے آ رہا ہے، وہ تو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ کمپنی کو آپ کسی وقت بھی دن رات میں کال کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پوری ہمیں ڈیٹیل دیں، ان کو کیا کھلاتے ہیں، کتنے عرصے کے بعد ان کو ذبح کرتے ہیں، تو پوری تفصیلات مل جاتی. اور ذبح کیسے ہوتا ہے، کون سی جگہ سے آتا ہے، کون پیک کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں پھر تسلی ہو جاتی کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں. میرے خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی ہم ایفرٹ لگائیں اور تھوڑا ہم بھی جو چکن بیچنے والے ہیں ان کے اوپر تھوڑا پریشر ڈالیں اور تھوڑا اور پیچھے جائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو سکتی. لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں. ہم پوچھتے ہی نہیں ہے کہ یہ تم جو کھلا رہے ہو ہمیں یہ کہاں سے آ رہا ہے. ہمیں تو بس اس سے ہوتا ہے کہ جو مل جائے کھا لیں ایک دفعہ. تو اس میں ہمیں خود کوشش کرنے کی ضرورت ہے. آپ جائیں، پوچھیں، تحقیق کریں، معلوم کریں. اگر کہیں کوئی بھی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. اصل میں جو منفی قسم کی گفتگو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں اپنے لیڈرز کے بارے میں یا اپنے عوام کے بارے میں، اس کی وجہ سے پھر ہمارے اندر ایک ایسی مایوسی ہوتی ہے کہ یہاں تو اصلاح ہو نہیں سکتی اور بس ہر چیز ہی غلط ہے. ایسا نہیں ہے، اصلاح کرنے والے بھی ہیں اور نوٹس لینے والے بھی ہیں. اگر اس وقت کسٹم حکام نے کنٹینر پکڑے اور اس کے بعد مقدمہ چلا اور 2 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا اور پھر قانون بنا تو یہ بھی تو کسی کے نوٹس لینے پر ہی بنا نا، یا نہیں؟ تو اگر کسی کا بھی ضمیر زندہ ہوگا اور کوئی بھی اٹھ کے پوچھے گا تو بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کچھ کہیں. بالکل، کچھ عرصہ پہلے ایسی بھیڑیں آ گئی تھی ملک میں کہ جو بیمار تھی تو اس کا بھی نوٹس لیا گیا اور اس پر بھی ایکشن لیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز بالکل اندھیرے میں ہے. یہ کہتی ہے کہ ان کے ہسبینڈ کا بھی پولٹری کا بزنس تھا اور یہ جب تحقیق ہو رہی تھی تو 5 months تک انہوں نے اپنا بزنس بند رکھا تھا اور جب یہ سب واضح ہو گیا تو اس کے بعد دوبارہ کام شروع ہوا. اس کے علاوہ معدے پہ بات ہوئی تھی اور اس پر بھی کافی لوگوں کے اندر بے چینی پائی گئی کہ حرام تو نہیں ہے. دیکھیے میں نے تو حرام نہیں قرار دیا تھا اور نہ ہی حرام ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں کھایا، آپ نے پوری زندگی چھلنی استعمال ہی نہیں کی، ان کی امت دن رات وہی کھانا کھائے اور ہر روز وہی غذا کھائے، تو دس از رانگ. کبھی کبھار اگر کوئی اور چیز نہیں، تھوڑی بہت کوئی چیز لے لی تو ایسا نہیں کہ آپ نے حرام کھا لیا، لیکن آپ پلان کر کے روز میدے کے ہی نان کھائیں اور آپ پلان کر کے روز سموسے ہی کھائیں یا روز ہی آپ نوڈلز کھائیں اور کوئی ہیلدی ڈائٹ نہیں لیں تو دس از رانگ. اس سے ہماری صحتیں اور ہماری طاقت اور ہماری جو کام کرنے کی صلاحیت وہ متاثر ہو رہی. ہمارے ملک میں میکڈونلڈ اور اس طرح کی چیزیں کھانا اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں اور جو بھی مغربی ممالک ہیں وہاں پر میکڈونلڈ کون سی کلاس کھاتی ہے پتا ہے آپ کو؟ جی میں امریکہ میں رہ کر آئی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر جس پیزا کو ہم اتنی زیادہ امپورٹنس اور اتنا ہائی اسٹیٹس دیتے ہیں وہاں پر یہ ایک بالکل عام سی چیز ہے کہ جس کو کچھ بھی نہ ملے تو وہ پیزا لے کے کھا لے. بالکل اس طرح سے ہے. ایسا ہے کہ امریکہ میں ایک کوئی لڑکا تھا، اس کی یہاں پہ انگیجمنٹ ہوئی کسی لڑکی کے ساتھ، تو ملنے کے لیے کچھ عرصے کے بعد وہ آیا پاکستان کہ میں جا کے ملاقات کر لوں. اور جب آیا تو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے گھر والے اور وہ اس کی جو منگیتر تھی وہ بھی گئی. تو اسے کہنے لگا کہ پھر آج کیا پروگرام ہے؟ وہ کہتی کہ آج میں تمہیں بہت اچھا کھانا کھلاؤں گی، ایسا زبردست کہ آپ یاد رکھیں گے. وہ کہتا کہاں، کدھر لے کے جانا ہے، آخر بتاؤ تو صحیح ریسٹورینٹ کا نام. اس نے کہا میکڈونلڈ. اس نے کہا میری یہ خاطر توازی ہونے لگی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں. اس نے کہا میں نے یہاں پہ
شادی ہی نہیں کرنی. اس نے میرا یہ حال کیا, میں کہاں سے آیا اور یہاں میکڈونلڈ کھانا کھلانے لے کے جا. کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں وہ کلاس میکڈونلڈ کھاتی ہے کہ جن بیچاروں کے ہوم لیس پیپل ہیں, جن کو گھر میں کوئی پکانے والا نہیں, جن کو کوئی خاص زیادہ سمجھ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک جنک فوڈ ہے. جو بھی وہاں کوئی سینسیبل شخص ہے, جس کو تھوڑی بہت بھی شعور ہے, وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. اور بہت دفعہ ایسی کمپنیوں کو سو بھی کیا گیا ہے کہ یہ ہیلتھ ہیزارڈ ہے, اور ہمارے ہاں یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا, اور ہم سمجھتے کہ یہ کھانے کے بعد ہم شاید بہت ہی ماڈرن ہو گئے ہیں. ابھی جب میں کینیڈا گئی بھی تھی تو ادھر میں نے یہی دیکھا تھا کہ میری کزن مجھے بار بار اگر کچھ کھانے کو بھی ہوتا تھا تو وہ روٹی کو پریفر نہیں کرتے تھے. اور ہم لوگ ایک دن باہر گئے تو انہوں نے مجھے ایک ریسٹورینٹ پہ لے گئی کہ وہ جو نیچروپیتھ لوگ کھاتے ہیں, تو ان کے چپس بھی جو تھے وہ کوئی لیوز کے بنے ہوئے تھے اور ہربز وغیرہ کے, اور وہ کھانا زیادہ مہنگا ہے وہاں پر. اور ادھر میری ایک فرینڈ تھی, وہ یہ کہتی تھی کہ تم دیسی لوگ پتہ نہیں کس طرح ہر وقت چپاتی کھاتے رہتے ہو, تو اسی لیے تم لوگ زیادہ موٹے ہو جاتے ہو. تو مطلب ہم لوگوں کی پارٹ بنی گیا ڈائٹ کا یہ. بالکل. دیکھیے کہ ہمارا کھانا ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے, اور پھر جب صحت پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ ہمارے سارے کام, ہماری عبادت, فیملی ریلیشن شپ, بہت ساری چیزیں متاثر ہو جاتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بیس کو درست کریں, ہمارا آغاز درست ہو تاکہ انجام درست ہو. چلیے, جسمانی صحت اور قیلولہ اور چہل قدمی. قیلولہ کی اہمیت. اہل جنت کا قیلولہ کرنا. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. سورۃ الفرقان آیت 24. اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہت بہترین ہوگا. خیر مستقرا واحسن مقیلا, یعنی خاص طور پر قیلولہ کا ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کرنا. انس کہتے ہیں کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی اور آپ ان کے ہاں اسی پر قیلولہ کرتے تھے. صحابہ اور سلف صالحین کا قیلولہ کرنا صحیح الادب المفرد میں آتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگ جمعہ پڑھتے تھے اور پھر قیلولہ کرتے تھے. عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد احمد بن حنبل نصف نہار کو سویا کرتے تھے, سردی ہو یا گرمی وہ کبھی اسے نہ چھوڑتے اور مجھے بھی اس کے لیے لے جاتے تھے. شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتے. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے. جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو. اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے. اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے تھے. قیلولہ ہوتا ہے چند منٹ کی نیپ, گھنٹوں سونا قیلولہ نہیں ہوتا کہ پھر رات کو جاگے. صاحب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے اور کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو, اور جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اب ویسٹ میں اس کو بہت رواج ہوتا جا رہا ہے, حتیٰ کہ جو لوگ اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی کے اوپر ہی سر لگا لیتے ہیں یا ٹیبل پہ سر رکھ لیتے ہیں. جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ شارٹ نیپ لینے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے بتائے گئے. عربی کا مشہور مقولہ ہے تغدى تمدى ولو لقمتين تعشى تمشى ولو قدمين. دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ 2 لقمے ہی کیوں نہ کھاؤ, یعنی 2 لقمے کھا کے تھوڑی دیر خاموشی سے لیٹ جاؤ. رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگرچہ 2 قدم ہی چلو, لیکن چلو. تو ہمیں اپنی عادت میں اس کو ڈالنا ہے. لیکن آپ سب تو سارا دن یہاں پر ہوتے ہیں, گھر پہنچنے تک قیلولہ کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. عصر کے بعد سونا تو حماقت ہے. یہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا بریک میں تو خوب باتیں کرنی ہوتی ہیں آپ کو. دیکھیں پڑھ تو اس لیے رہے نا کہ عمل کرنا ہے. اگر عمل نہ کیا تو یہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے. اور یہ جو بات ہے نا شیطان قیلولہ نہیں کرتے, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے نا. پھر ہم کس کے ساتھی بن گئے, یا کس کی پیروی کرنے لگے, کس کے طریقے پہ چلنے لگے. جی آپ کچھ کہنا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی چائنیز کمپنی میں کام کرتے ہیں, وہاں ٹائم دیتے ہیں قیلولہ کرنے کے لیے. اب سنتیں ساری تو دوسروں نے اپنا لی, ہم تو صرف پڑھتے رہتے ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ اگر فرض کریں ہم ظہر پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم سنتیں, کچھ لوگ تو چلیں پڑھتے ہیں لیکن اور کچھ لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, تو اگر تھوڑی دیر سستا لیں وہ اچھا ہو جائے گا. یعنی 10 منٹ کا گیپ تو ہم لیتے ہی ہیں اوپر جاتے ہوئے نیچے آتے ہوئے, اس ٹائم پہ اگر 1-2 منٹ بھی تھوڑی سی, اگر 5 منٹ سے بھی شروع کر لیں نا آپ, کہ اس وقت بولنا نہیں, دیکھنا نہیں, آنکھیں بند کر کے جہاں بھی ہیں آپ ٹک جائیں.
تو سنت پوری ہو جائے گی. اس سے آپ کو 2 دن مل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. مثلا اگر آپ 4 بجے اٹھتے ہیں صبح تو 12 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے, یا 1 بجے تک 8-9 گھنٹے مسلسل آپ آن گو ہوتے ہیں, چل سو چل. اب اگر 1 بجے کے قریب جیسے ظہر کے وقت اگر آپ 5 منٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو ریسٹ دیتے ہیں تو دوبارہ آپ دیکھیے کہ 12 بجے سے لے کر پھر رات کے 10 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے, 10 گھنٹے پھر ہو گئے. یا اگر 1 بجے کیا تو آپ کے 9 گھنٹے ہو گئے. اب ایک انسان ایٹ اے اسٹریچ کتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے؟ 8 گھنٹے, یعنی کہ ایکٹیولی 8 گھنٹے کام کر سکتے ہیں, 10 گھنٹے کام کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ بیچ کی جو نیپ ہے نا, اس کے بعد آپ کو اندر ڈے مل جاتا ہے. ورنہ مغرب کے بعد مینٹل کیپیسٹی وہ بہت لو ہو جاتی ہے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. اور کچھ وقت پھر آپ جب نان پروڈکٹیو ہوتے ہیں ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت ضائع کر دیتے ہیں اور کوئی خاص کام نہیں ہوتا. بے شک اپنی روٹین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اگر آپ قیلولہ کریں گے اور اس کے بعد جو ٹائم ہے رات تک آپ بہتر فنکشن کریں گے. کوئی اور ٹپ؟ بات ہوتی ہے کیلولا کی تو ہم لوگ صحیح طرح سے جو نا اس کو بھی نہیں کرتے. اگر ہم 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹے بھی ہیں تو مینٹلی سوچتے رہیں گے آج یہ ہوا, اب یہ کرنا ہے. تو اگر ہم 2-3 منٹ بھی آرام سے بالکل اپنے دماغ کو خالی کر دیں تمام سوچوں سے, آنکھیں بند کر لیں, گہرے سانس لیں, تو 3 سے 4 منٹ بھی ہماری پوری باڈی کو ریلیکس کر دیں گے. صحیح. استاذہ میں چائنا میں رہی ہوں تو وہاں پہ میں نے یہی دیکھا کہ دوپہر کے وقت وہ باقاعدگی سے وہیں اپنی شاپ سے بھی اگر بیٹھے ہوئے وہ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کا یہ کیلولا کر لیتے تھے. اور اسی طرح ان کی رات کی روٹین ایسی ہوتی تھی کہ 9 بجے ان کی بسز وغیرہ زیادہ تر جو ہوتی تھی وہ بند ہو جاتی تھی, اور لیٹ نائٹ کوئی ایک بس چل رہی ہے جس نے جانا, اور لائٹس ان کی آف گھروں کی, اور وہ سو جاتے تھے. اور صبح سویرے وہ اٹھے ہوئے ہوتے تھے اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں. ان کی لائف سٹائل جو ہے ہم سے بہت ہیلدی ہے. بعض لوگ سستاتے ہیں اور بعض لوگ ستاتے ہیں کیلولا کر کے, نہ وہ اٹھنے کا نام لیتے ہیں. اور ہاسٹل میں تو اجتماعی کیلولا ہوتا ہے اور اس وقت ایسے ہوتا ہے کہ بجائے ہم 10 یا 15 ایونٹ کو بڑھا کے 20 منٹ کر لیں, ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا. وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے 1.5 گھنٹہ, یا وہ اس کے بعد چست ہونے کے بجائے سست ہو جاتا ہے. کیونکہ پراپر اگر کیلولا نہ لیا جائے تو پھر سستی چھا جاتی ہے, پھر وہ سستی اترتے اترتے رات ہو جاتی ہے, اور پھر رات کو اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ پھر سونے کا نام نہیں لیتے اور پھر اگلا دن متاثر ہوتا ہے. چلیے, اوقات نیند اور بیداری. نیند اللہ کی نشانیوں میں سے قابل ذکر نشانی ہے, کیونکہ صحت اور نیند, بیسیکلی ہم بات صحت پہ کر رہے ہیں نا, تو صحت اور نیند اللہ کی نشانیوں میں سے قابل ذکر نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, دن میں بھی سونا, وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے. بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں, سننے والوں کے لیے ہیں. اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورۃ الزمر. اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے, اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے, دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں. جینا اور مرنا جو ہے یہ جاگنے اور سونے سے بھی مشابہ, تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی. نیند انسان کی بنیادی ضرورت ہے. صحت مند زندگی اور یکسو ذہن کے لیے مناسب نیند لینا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے اور آرام کرنے کے لیے اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام, رات کو لباس اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا. دن بھر کی گہما گہمی مسلسل مشقت اور تھکاوٹ کے بعد نیند انسان کو سکون اور راحت بخشتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. القصص 73. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر ادا کرو. نیند انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان دن بھر اپنے کام کاج آسان طریقے سے انجام دے سکے, اللہ کا شکر گزار ہو. شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے, اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی کے تمام طریقے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کا کیا معمول تھا.
تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے سونے سے قبل، سوتے وقت اور جاگنے کے بعد کی عادات کو سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ رات کو جلد سونا اور صبح جلدی جاگنا، ایک عبادت گزار مسلمان لازماً اس کا خود بخود عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ سونا یا بے خوابی کا مریض ہونا پوری صحت کو متاثر کرتا ہے۔ خوات بن جبیر کہتے ہیں کہ دن کے اول میں سونا جہالت، وسط میں سونا اچھی عادت اور آخر میں سونا حماقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا جاگنا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی، یعنی آپ تہجد کی نماز پڑھ کر بھی آرام کر لیتے تھے، یعنی درمیان میں اٹھ کر تہجد پڑھ کے پھر آرام کر لیتے، پھر فجر کے لیے اٹھ جاتے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں سوئے۔ کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی کے رخ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ سو گئے، جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے، تہجد کی نماز پڑھی، پھر ایک رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز سنت پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ ٹھیک ہے۔ ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی سور پھونکا جائے گا اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے، یعنی سوئے نہ رہو، اٹھو، بے خبر نہ رہو، باخبر ہو جاؤ، اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے۔ تو یہ سب سے بہترین سونا اور جاگنا ہے۔ دن کے درمیانی حصے میں، وسطی حصے میں تھوڑا سا آرام کرنا قیلولہ کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے، اور یہ پورے جسم کو ریلیکس کر دیتا ہے۔ قیلولہ کرنے سے رات کی نیند بھی پرسکون ہو جاتی ہے اور اس طرح مکمل ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نیند کا نہ آنا بذات خود ایک سٹریس ہوتا ہے، تو قیلولہ اس کا علاج ہے۔ قیلولہ کا مطلب ضروری طور پر سونا نہیں کہ اس میں نیند ہی آئے، کیونکہ بعض لوگوں کو 15 منٹ میں نیند نہیں بھی آتی، تو اس صورت میں خاموشی کے ساتھ ریلیکس کرنا، آنکھیں بند کر کے کچھ دیر اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا، یہ بھی اس مقصد کو پورا کر دے گا۔ کیونکہ بعض لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ ہمیں اتنی دیر میں نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی ہمیں کچھ فائدہ نہیں، ضرور فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ کی عادت ہو جائے روز مخصوص ایک وقت پر لیٹنے کی، تو اس سے آپ کا یہ جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ 2-4 منٹ کے لیے آپ سو بھی جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر مسلسل ہر روز 30 منٹ قیلولہ کیا جائے تو دل کی بیماری کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، اور قیلولہ کرنے سے یکسوئی، توجہ اور اہم فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں۔ صبح بیدار ہونے کے 8 گھنٹے بعد قیلولہ کرنے سے کام کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، یعنی یہ بیسٹ ٹائم ہے، لیکن اس کو اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو قیلولہ کا وقت جو ہے وہ میکسیمم 15 سے 30 منٹ تک کا ہونا چاہیے۔ اگر 30 منٹ سے زیادہ ہو جائے تو جسم گہری نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے، جس سے پھر جاگنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان بوجھل محسوس کرتا ہے۔ اور اگر آپ نیند کی شدید کمی کا شکار ہیں اور 30 منٹ سے زیادہ سونا چاہتے ہیں تو پھر 1.5 گھنٹے سے کم نہ سوئیں، کیونکہ ایک پورا سلیپ سائیکل بنتا ہے 1.5 گھنٹے کا۔ لیکن جو لوگ دن کو 1.5 گھنٹہ سو جائیں پھر وہ رات کو نہیں سو پاتے، اور اس طرح وہ مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ 15 منٹ کا قیلولہ جو ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ اس میں جو ہمارا اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم جو ہے، اس کو پوری طرح ٹرن آف کرنے کے لیے یہ وقت کافی ہے۔ یعنی 15 منٹ تک اگر آپ ساری ایکٹیویٹیز ختم کر دیں اور خاموشی کے ساتھ لیٹ جائیں تو دوبارہ آپ کا پورا سسٹم ریچارج ہو جاتا ہے، اور مستقل طور پر اگر آپ یہ عادت بنا لیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس معاملے میں ارریگولر ہیں، کبھی کسی وقت کر لیا، کبھی کسی وقت کر لیا، کبھی تھوڑا کر لیا، کبھی زیادہ کر لیا، کبھی بالکل ہی نہ سوئے اور کبھی گھنٹوں سوتے رہے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا زیادہ۔ تو مختصر وقت کے لیے روزانہ کریں، یہ نہیں کہ چھٹی کے دن 2-3 گھنٹے سو گئے، اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، پھر اگلے دن انسان وقت پہ نہیں اٹھتا، دیر سے نیند آتی ہے، پھر دیر سے نیند کھلتی ہے، پھر ویک کا پہلا دن اگر ڈسٹرب ہے تو سارا ویک پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ تو اس لیے اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے۔ اس میں یہ کہ قیلولہ کرنا جو ہے یہ ایک فطری عادت بھی ہے، یعنی پیدائشی طور پر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی، اور ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی جسم دن کے درمیانی حصے اور رات کو سونے کی طرف میلان رکھتا ہے، یعنی جسم کی ایک طلب بھی ہوتی ہے کہ اب تھوڑا سا
سستا لیا جائے، سیاسٹا، تھوڑا آرام کر لیا جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ دوپہر کا کھانا ہی نیند کا باعث بنے. اگر آپ نے کھانا کھایا ہو تب بھی، اگر نہیں کھایا ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں آپ اپنا سلیپ پیٹرن جو ہے اسے سیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے اللہ نے وقت ہی آرام کا بنایا ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے دوپہر کے وقت میں عین سورج سر پہ ہوتا ہے تو وہ اس کے بھی ایک طرح سے ٹھہراؤ کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. ایک اور چیز ریلیکسیشن میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لیٹتے کس طرح ہیں، یعنی قیلولہ کے وقت آپ کس طرح لیٹتے ہیں. کیا آپ بالکل الٹا لیٹ جاتے ہیں، یا آپ بالکل سیدھے لیٹتے ہیں، یا آپ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں، یعنی آپ کا پوسچر کس طرح ہے. تو اگر آپ لیٹنے میں سیمی فیٹل پوزیشن جو ہے، یعنی کروٹ کے بل لیٹیں اور تھوڑا سا بازو اور ٹانگ کو آگے کی طرف بینڈ کر لیں، جیسے پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا ماں کے، تو وہ تو بہت زیادہ اکٹھا ہوتا ہے نا، لیکن یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے گھٹنوں کو بھی موڑ لیں، پیٹ کی طرف کر لیں اور تھوڑا ہاتھ بھی اس طرف کر لیں، تو یہ پوزیشن جو ہے اس سے آپ کو زیادہ ریلیکسیشن ملے گی، کیونکہ فطری پوزیشن ہے ایک طرح سے یہ. اور ایک قدیم مقولہ ہے کہ بادشاہ اپنی کمر کے بل سونا پسند کرتے ہیں، یعنی سیدھے، امیر آدمی پیٹ کے بل، اور عقل مند پہلو کے بل. تب آپ دیکھ لیجیے آپ کون ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز مسنون انداز ہے. آپ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، جبکہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار کے نیچے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور باقی اعضاء تھوڑا خم کھائے ہوئے ہوتے تھے، یعنی بالکل اس طرح لیٹ کے اسٹریٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ خم کھائے ہوئے ہوتے تھے. اور یہ ریلیکس کرنے کا ایک بہترین انداز ہے. جہاں تک دائیں کروٹ لیٹنے کا تعلق ہے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. ایک تو یہ کہ کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے. دائیں کروٹ سونے سے کھانا معدے سے آنتوں تک تقریباً 2.5 سے 4.5 گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے، جبکہ اگر بائیں کروٹ سویا جائے تو 5 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں اس کو ڈائجسٹ ہونے میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بائیں پھیپھڑے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، یعنی جب آپ دائیں طرف سوتے تو لیفٹ سائڈ آپ کی بہتر کام کرتی، اور اس کے اندر ہوا کی نالیوں سے میوکس وغیرہ جلد خارج ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے مریض جن کو بلغم کے جمع ہونے کی بیماری ہو انہیں دائیں کروٹ لیٹنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ مزید پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں. تو اس لیے خصوصی طور پر جن کو سانس کی کوئی تکلیف ہو یا اسی طرح بلغم سے ریلیٹڈ زکام وغیرہ، فلو، کھانسی، وہ سب اس چیز پر عمل کی کوشش کریں. ویسے ہی مسنون سمجھ کر کریں تو بہت سے فائدے ہوں گے. بعض لوگوں کو بچپن سے الٹا لیٹنے کی عادت ہوتی ہے، اور اس میں بھی ماؤں کا بہت بڑا قصور ہے، کیونکہ بچے الٹا لیٹ کے جلدی سو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو الٹا ہی سنانا شروع کر دیتے، کس طرح ڈرتے نہیں ہیں اور سوئے رہتے ہیں. پھر وہ عادت بڑے ہو کر پختہ ہو جاتی ہے. تو بچپن سے اگر آپ ان کو سائڈ پر سلائیں، مسنون طریقے سے سلائیں، تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا. ڈاکٹر ظافر کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے، کیونکہ پھیپھڑوں کے اوپر بھی اثر جاتا ہے. ریڑھ کی ہڈی کا پورا پریشر پیٹ اور سینے پر پڑتا ہے، جس سے سانس لینے کے عمل میں مشکل ہوتی ہے. اسی طرح گردن کے موہرے بھی بینڈ ہو جاتے ہیں. ایک آسٹریلین ریسرچر کے مطابق چھوٹے بچوں میں اچانک موت کی شرح میں 3 گنا اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ پیٹ کے بل سوئے ہوئے ہوں. ٹائم میگزین نے بھی ایک برٹش اسٹڈی پبلش کی تھی جس نے اسی بات کو کنفرم کیا کہ بچوں میں ڈیتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور کمر کے بل بالکل ہی سیدھا سونا، اس پوزیشن میں لیٹنے سے جبڑے کا نچلا حصہ ریلیکس ہو جاتا ہے، جس سے منہ کھل جاتا ہے اور انسان ناک سے سانس لینے کی بجائے منہ سے سانس لینے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں گلا اور منہ بہت خشک ہو جاتا ہے اور بہت سی انفیکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے ڈائریکٹ جو جراثیم ہے وہ ناک سے سانس لینے کی بجائے منہ سے لے رہے ہیں تو وہ جا کے حلق کو چمٹ جائیں گے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ ڈرائی ہو جائے گا، جس سے کف اور باقی بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی. تو اس لیے اس سے پرہیز کریں، یعنی بالکل سیدھا لیٹنے سے پرہیز کریں. اسی طرح ایئر فلو کے بلاک ہونے کی وجہ سے خراٹے پیدا ہو جاتے ہیں. اور بائیں کروٹ پہ سونا جو ہے، اس پوزیشن میں دل پہ بہت پریشر پڑتا ہے، کیونکہ دل بائیں جانب ہے تو سارا بوجھ اس پہ آ جاتا ہے، کیونکہ دایاں پھیپھڑا جو نسبتاً بڑا ہوتا ہے وہ دل کے اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ بائیں طرف سوتے ہیں تو دایاں پھیپھڑا جو نسبتاً ہیوی ہے یا بڑا ہے وہ دل کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے، اس سے دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. اب یہ باتیں تو ریسرچز بعد میں ثابت کر رہی ہیں اور نفع اور نقصان اور بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی، دونوں ہی فائدے ہیں. اصل بات ہے یقین کی. اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اپنے بستر کا انتخاب کرے تو اس میں بھی کانشیس ہو. پہلے لوگ چارپائیوں پہ سوتے تھے، روئی کے گدے ہوتے تھے، اب فوم کے بستروں پہ سوتے ہیں جو بالکل ہی ان نیچرل ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ انسان کا جو پوسچر ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. یعنی ایسی جگہوں پر
پریشر پڑتا ہے جہاں نہیں پڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چمڑے کا بستر استعمال کرتے ہیں جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی. کتنا نیچرل. نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں مسلس. اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کی جو نیند کی حالت ہوتی ہے اس میں بھی دماغ کا پچھلا حصہ کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جو برین ہے مسلسل آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے, سارا برین نہیں لیکن کچھ حصے. تو انسان کی نیند کے 2 بڑے فیزز ہیں, اور اس میں ایک جو ہے وہ نان REM ہے جو کہ رات کی نیند کا بیشتر حصہ ریپڈ آئی موومنٹ جس میں ہوتی ہے, اور یہ گہری نیند کی علامت ہوتی ہے. کبھی آپ بچوں کو دیکھیں نا تو نیند میں ایسے آنکھیں جھپک رہے ہوتے ہیں, آنکھیں بھی کھلی کھلی سی ہوتی ہیں. اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو ہلکی نیند کا ہوتا ہے جس میں خواب آتے ہیں اور آپ اس میں وہ خواب یاد بھی رکھ لیتے ہیں. تو بعض ریسرچز کے مطابق جو بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیچ کی ہے اس کے بعض تحقیقکاروں نے یہ بتایا کہ گہری نیند کی حالت میں بھی دماغ کے کچھ حصے کام کرتے ہیں. ایک سٹڈی کے مطابق نیند کی حالت میں جو دماغ کے حصے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہلکی ہلکی وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے, اور نیند کی ان سٹیجز میں ہلکی ہلکی وائبریشن سے دماغ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے گہری نیند کے دوران دماغی خلیوں کی فنکشننگ منظم ہوتی ہے, اور یہ قدرتی عمل ہے. دماغ کا پچھلا حصہ جو ہے 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے, برین سٹیم, میڈولا اور سیریبلم. دماغ کا یہ حصہ نیند میں بھی کام کرتا رہتا ہے, جو گدی کا حصہ نا پچھلا, اس حصے کو گدی کہا جاتا ہے, اور حدیث میں سے کیا کہا گیا, شیطان کی بیٹھک. انسان کے اعضاء کی حرکت میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے, یعنی انسان جو کچھ موومنٹ کرتا ہے اس کا تعلق اس سے کیونکہ یہ پورے نروس سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ توجہ, لینگویج اور خوف اور خوشی کے رد عمل کو بھی ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے, اہم کردار ادا کرتا ہے. سیریبلم جو ہوتا ہے جسم کی حرکات کو خود انیشیٹ نہیں کرتا بلکہ کوآرڈینیشن اور پریسیژن وغیرہ میں مدد دیتا ہے. یہ جسم کے سینسری سسٹم اور دماغ کے حصوں سے ان پٹ حاصل کرتا ہے اور پھر موٹر ایکٹیویٹی کو فائن ٹیون کرتا ہے. تو یہ سارے حصے جو ہیں رات کو جب انسان آرام کرتا ہے تو اس وقت ان کو بہتر فنکشن کرنے اور اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن جب آپ آرام نہیں کرتے اور رات کو پھر جاگے رہتے ہیں یا صحیح طور پر نیند نہیں لیتے تو اس سے ان حصوں کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوتی. اب یہ جو شیطان کی گدی اور پھر نیند کے اندر ان حصوں کا کام کرنا اور خواب دیکھنا, تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات نیند میں آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ کو خواب اس قسم کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایسے ڈرانے والے خواب جو ہیں وہ کیا ہیں جی. تو اس لیے اگر آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ پھر اس خوف سے باہر آ جاتے ہیں اور شیطان کو اپنی کارکردگی کا موقع کم ملتا ہے. اس کو پڑھ کے سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے کہا گیا نا کہ جو صبح نہیں اٹھتے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ شیطان نے جو 3 گرہیں باندھی ہوتی ہیں وہ نہیں کھلتی. تو گرہ باندھنے سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ ایسی حالت میں جب انسان سویا ہوتا ہے تو یہ جو حصہ ہے پھر اس کے اندر جو یہ پازیٹیو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے جو دماغ کو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے وہ پھر نہیں ہو پاتا, یا کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ پھر انسان جب اٹھتا بھی ہے تو وہ پھر فریش نہیں ہوتا, شکار ہوتا ہے. جی پھر بوجھل ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. یعنی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن ان کا یقین کوئی نہیں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ ہے, لہٰذا وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ماں باپ بس ہمیں زبردستی کہتے رہتے ہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے ان سب چیزوں پہ عمل کرنا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمز تو نہیں ہیں, وہ کوئی بھی ریلیجن نہیں رکھتے یا کوئی مخصوص ریلیجن برائے نام رکھتے ہیں, لیکن وہ انسان کے اندر جو مختلف اس کے حصے ہیں اس کو ڈسکور کرنے اور ان کی فنکشنز کو اور انسان کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں ان کے سبب اور ریزنز جاننے کو, یا ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کی اصل جاننے کی فکر کرتے رہتے ہیں اور مختلف طرح کی ریسرچز کرتے رہتے ہیں. ان کو چونکہ دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا لہٰذا ان کی ریسرچز ٹوٹلی ایکسپیرینس بیسڈ ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں ان دونوں کو میچ کرنے لگتی ہیں, جو ہم نے قرآن و سنت میں پڑھا اور جو ہم ان ریسرچز میں پڑھتے ہیں. اب اگلے لیول پہ آ کے اسٹڈی کی ضرورت ہے, اس طرح کی ریسرچز کو بھی جمع کیا جائے اور دوسری طرف قرآن و سنت کا بھی تھورولی مطالعہ کیا جائے کہ مختلف چیزوں کو حقیقت میں نہیں, بالکل اپنا ذہن صاف کر کے کہ کس طرح مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے, اور پھر
کس طریقے سے ہمارے اعمال ہوتے ہیں اور ان پر شیطانی اثرات کس طرح کے ہیں، اور ہماری سوچ سمجھ کا کتنا دخل ہے، اور کتنے ہم اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور اپنی آخرت کے بارے میں. تو ان ساری چیزوں کا تعین اسی سے ہوگا جب ہم واقعی ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیں گے بھی اور ان کو اپنی زندگی میں لانا بھی چاہیں گے. ورنہ یہ بھی پڑھ لیا وہ بھی پڑھ لیا اور ہم الٹے ہی سو رہے ہیں اور الٹے کام کر رہے ہیں اور منفی سوچ کا شکار ہیں اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہیں اور خود اپنے آپ کو بھی نہیں ڈسکور کر پا رہے یہ سب ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے. اس وقت دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ذہنی امراض کا شکار ہے. ان کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ زیادہ یا کم ہر شخص کسی نہ کسی درجے کی ذہنی تکلیف میں مبتلا. منفی سوچ سب سے بڑی ذہنی بیماری ہے جس سے آگے مزید بیماریاں جنم لیتی ہیں. کریٹیکل تھنکنگ اور چیز ہوتی ہے اور منفی سوچ اور چیز ہوتی. منفی سوچ میں انسان صرف عیب دیکھتا ہے اور انہی کو اچھالتا ہے، اور کریٹیکلی کسی چیز کے فائدے اور نقصان دونوں دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی کریٹیسزم برا نہیں ہوتا، کیونکہ کریٹیسزم میں آپ ان بائسڈ کسی بھی چیز کے اندر اس کی جو اسٹرینتھس ہیں ویکنیسز ہیں ان سب کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو ناپسندیدہ یا نقصان دہ اس کو ہٹا کر دوسری کو لایا جائے. لیکن شیطانی وسوسے اور منفی سوچ جو ہے یہ مجھے تو وہی لگتا ہے جس سے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا، جہاں شیطان نے کہا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. اس آیت کو میں آج صبح ہی پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ دو رویے نا، ایک ملائکہ والا اور ایک شیطان والا، ایک اطاعت کا اور ایک نافرمانی کا، ایک بات ماننے کا اور ایک انکار کرنے کا. تو ملائکہ کا رویہ کیا تھا؟ جو حکم ملا کر لیا. اور ابلیس کا کیا تھا؟ حجت بازی، انکار بھی نہیں، مزید کوشچن. اسجد لمن خلقت طینا. ایک ہوتا ہے نا سمپلی نہیں کام کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کام نہ کر کے پھر الٹا اعتراض کرنا. اسجد لمن خلقت طینا، اور حکم کو حقیر سمجھنا، کوئی نہ کوئی حجت نکال لینا، کوئی بحث کرنے لگ جانا یا کوئی وجہ بنا لینا عمل نہ کرنے کی. پھر کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، یہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے قیامت تک مہلت مل جائے، یعنی زندگی مل جائے، تو میں اس کی اولاد کو اپنے پھندے میں لے کر ہی رہوں گا. الا قلیلا، بہت تھوڑے بچیں گے. یہ ہے وہ چیلنج جس کا ہم سب سامنا کر رہے ہیں اس وقت، اور ہمارے ہر عمل کے اندر کہیں نہ کہیں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے. میں غور کر رہی تھی کہ کوئی لیسن ایسا نہیں گزرا جس میں شیطان کا عمل دخل نہ ہو. چاہے کھانا پینا الٹے ہاتھ سے کھلواتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو شیطانی طریقے ہیں کھانے کے. پھر اس کے بعد سنت سے ہٹ کر جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا یا جن چیزوں کے آپ قریب نہیں گئے، یعنی کہ جن چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، ان چیزوں کی طرف رغبت دلانا. اور پھر اس کے بعد اب سونے کا ہے تو سونے میں جو سب سے شارٹیسٹ نیند ہے کیلولا، اس سے بندوں کو ہٹا دینا، اس سنت کو بھلوا دینا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر یہ کہ رات کو سوتے وقت صحیح دعائیں نہ پڑھنا، پراپر عمل نہ کرنا. تو ہم تو خود دعوت دیے شیطان کو کہ ٹھیک ہے آؤ پھانسو ہمیں، جو جی چاہے کرو. استاد آپ کی بات سے مجھے سالوں کی ایک میری مشکل جو ہے وہ دور ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ میں کیلولا جیسے لمبا کرتی تھی، اور اس کے بعد وہی جو آپ نے کہا نا کہ رات کو پھر اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو بالکل یہی ہوتا تھا کہ شروع کا وقت سستی کے ساتھ گزرنا، اور اس کے بعد والا کہ میں اتنی زیادہ فریش ہوں اور اب میں نہ کچھ کروں، اور میں کیسے عشاء کے فوراً بعد سو جاؤں. لیکن مجھے وجہ پھر بھی نہیں پتا تھی. لیکن جب وہ ہوئی نا کہ لمبی نیند کے بعد یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو مجھے لگا کہ مطلب ہم لوگ کیلولا کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی لمبی نیند لے لیتے ہیں کہ پھر وقت پہ سو ہی نہیں پاتے. بالکل. تو اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے نا کہ جو کام جتنا جیسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین ہے، اور پھر اس نیت کے ساتھ ہم شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی، اور زندگی تھوڑی بھی ہوئی تو اس میں بہت برکت ہو جائے گی، بہت کچھ کر جائیں گے. بالکل، یعنی ایک دوسرے طریقے سے پتہ چل رہی ہیں، اور جو پہلے سے خزانہ گھر میں ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے ہم. کیونکہ اب مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے
قرآن پڑھنے پڑھانے کو بس مولویوں کا کام، مدرسے کا کام اور ایک مخصوص گروپ یا کلٹ کا کام بنا لیا ہے، سب کے لیے ضروری نہیں سمجھا. اسی لیے اس بات کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ قرآن فار آل جب تک سارے نہیں پڑھیں گے بات نہیں بنے گی. استاذہ آج کل تو سائنٹسٹ بھی قرآن کو سامنے رکھے اس سے دیکھتے کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ دا ورلڈ از فلیٹ، تو قرآن میں لکھا تھا کہ اٹس راؤنڈ، اور دا سن روٹیٹس اراؤنڈ دا ارتھ، جبکہ قرآن میں لکھا تھا کہ دا ارتھ روٹیٹنگ اراؤنڈ دا سن. تو آج کل تو سائنٹسٹ بھی قرآن اور سنت کو پڑھ کے اپنے ایکسپیریمنٹس اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہوتا. ہمیں یقین نہیں، اصل میں یقینی کی تو کمی ہے، کیونکہ عمل انسان کا بدلتا ہے ایمان کے مطابق. جتنا جس چیز پر ایمان ہوگا نا، جتنا اس کی صداقت اور سچائی پر یقین ہوگا، اسی کے مطابق عمل تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اور پھر ایمان کے جو مختلف حصے ہیں، ایمان کے جو فروٹس ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، کہ کس طرح جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی کیسے کیسے فائدے پہنچاتا ہے، آخرت کے تو فائدے ہیں ہی. کل نا وہ ایگزیکٹلی رات کو سوتے ہوئے نا عبداللہ مجھ سے نا یہی پوچھ رہا، میں اسے کہہ رہی نا کہ رائٹ سائڈ پہ یوز ہونا ہے، تو کہتا ہے ماما آپ یہ بولتی ہیں، آپ مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہے نا. اور ماشاء اللہ آج اتنے سارے فائدے پتہ چل گئے. تو اس وقت تو بیسیکلی میں نے اسے یہی بتایا کہ دیکھو بیٹا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ اتنا لو کرتے ہو ہمیں بات کہی ہے تو ہم نے تو یہ کرنا ہے. پھر دوسرا میں نے اسے یہ کہا کہ لیفٹ سائڈ پہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بوجھ پڑتا ہے دل پہ، یہ بتا دیا. اور تیسرا وہ کہہ رہا تھا مجھے سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے، تو میں نے اپنی طرف سے کہا انشاءاللہ آپ اس طرح سنت کو فالو کرو گے تو آپ کو یہ سانس لینے میں آسانی ہوگی. اور آج ماشاءاللہ وہ پروو ہو گیا. اللہ کا شکر. جی آپ بولیے. سر میں کہی تھی کہ یہ ریسرچ کا ورڈ پتہ نہیں کیوں اتنا متاثر ہمیں کرتا ہے نا. تو آن اے لائٹر نوٹ ایک ریسرچ یہ تھی، ابھی ذہنی صحت کی بات ہو رہی تھی، تو ذہنی صحت کا کانسیپٹ بھی سب سے پہلے اسلام نے ہی دیا تھا. تو ایک وہ ریسرچ یہ آئی تھی کہ ان پاکستان 95% have psychological problems and the rest of the 5 are mad. 95 تو ہو گئے ذہنی مریض، اور 5% جو بچے ہیں وہ صحت مند نہیں ہے، وہ پاگل ہے. اللہ رحم کرے. ایک اور چیز شاید میں نے پہلے بھی ذکر کی ہو آپ کو، کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اور میری اپنی کو غلطی ہے، میرا ہی گناہ ہے، میرا ہی قصور ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا، میں نے ہی کچھ کیا. تو پھر فوراً آیت کریمہ پڑھتی ہوں، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ جو دعا ہے، یا اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں اور جن کو میں جانتا ہوں، اور ان کو بھی جو میں کر رہا ہوں اور احساس بھی نہیں کہ میں کر رہا ہوں غلط. ہماری بہت سی بیماریاں، ہماری خرابیاں، چاہے اخلاقی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے ذہنی ہو، کچھ بھی دراصل ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی، یا کوتاہیوں کا، یا کسی غفلت کا، یا کسی بھی چیز یا کسی سنت کو چھوڑنے کا. اور ہمیں اپنی جہالت کی وجہ سے یہ پتہ نہیں ہوتا وہ کون سی سنت ہے جس کی میں خلاف ورزی کر رہی ہوں، جس کے نتیجے میں مجھے اس فتنے کا شکار ہونا پڑا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے نا کہ ما اصابکم من مصیبت والی تو بات آتی ہے، لیکن سورۃ نور میں بھی آتا ہے نا کہ اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے نا کہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تو کہیں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے. تو فتنہ ہو، آزمائش ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، یہ صحیح رستے سے ہٹنے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اپنے کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے. تو ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دکھا دے، اور اگر نہیں پتا چل رہا تو یا رب العالمین ہم فاعترفت بذنبی، میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو رستے بھی نکل آئیں گے، پتہ بھی چلنے لگے گا. اور واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اگر اللہ کا ڈر آئے گا تو اللہ سکھا بھی دے گا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اور اس کا علاج کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی سب اللہ ہی کے پاس ہے. علم کا اصل سورس تو وہی ہے. آگے چلتے ہیں، کچھ تھوڑا سا مزید سنتوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم بھی کچھ عمل کر سکیں انشاءاللہ. ہم تہجد کی بات کر رہے تھے اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی بات کر رہے تھے. قرآن مجید میں سورۃ الذاریات میں آتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. یہ اتنی بڑی سعادت ہے جو کسی کو بھی نصیب ہو کہ سحری کے وقت وہ استغفار کر سکے. جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایک ایسا ماحول ملا ہوا ہے کہ جس میں انہیں اس وقت اٹھنا ہی پڑتا ہے، چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، خوشی سے یا نہ خوشی سے، لیکن اللہ نے ایک موقع دے دیا، ایک ماحول دے دیا، ایک توفیق دے دی. لہٰذا اس وقت خاص طور پر استغفار، یعنی ایک تو استغفار ہم اپنے ان گناہوں کی جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کی، لیکن
دن کے کسی بھی وقت سے زیادہ بہتر استغفار کا وقت تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، خوف اور امید، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پیچھے بھی محسنین کی بات ہے اور یہاں بھی دوسروں کے ساتھ اپنا مال، اپنا علم، اپنی باقی نعمتیں شیئر کرنے کی بات ہے. سونے جاگنے کے معاملے میں ایک اور چیز بہت اہم ہے اور وہ ہے اس میں اعتدال. نہ انسان اتنا سوئے کہ جاگنا بھول جائے اور نہ اتنا جاگے کہ سونا بھول جائے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں یہ درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یہ صحیح ہے. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور سو بھی، روزہ بھی رکھو اور بلا روزے بھی رہو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. اس معاملے میں ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی ہے. آپ بچوں میں دیکھیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ بچے رات کے ارلی حصے میں سونے لگ جاتے ہیں، ایک مخصوص ٹائم پر وہ سو ہی جاتے ہیں. شادی ہو، پارٹی ہو، لوگ آئے ہو، ہنگامہ ہو، گھر میں کچھ ہو، وہ بچے آرام سے جا کے سو جائیں گے. اور کچھ بچوں کو بہلا بہلا کے سلانا پڑتا ہے. ایک تو کچھ مزاجی اختلاف بھی اللہ نے رکھے ہیں، کیونکہ نیند کسی کے لیے امتحان ہے اور کسی کے لیے نیند کا نہ آنا امتحان ہے. بہرحال اس میں جو بھی ہم سٹرگل کریں گے اللہ کی طرف سے اجر پائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہوگا. کچھ لوگ نہ سو کر بھی یا کم سو کر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ سوئیں. اس میں ہر ایک اپنا اپنا مزاج پہچانے. مثلا میں زندگی میں 2 لوگوں کو ایسے ملی ہوں، ایک 1.5 گھنٹہ تقریباً سوتا ہے 24 گھنٹے میں اور ایک 2 گھنٹے. ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے مجھے کسی نے بتایا کہ جب سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، شاید وہ 12 سال کے تھے یا کچھ ایسی عمر تھی، اس کے بعد وہ رات کو صرف 2 گھنٹے سوتے ہیں، 12 بجے سوتے ہیں، 2 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور ان کو اتنی نیند پورا دن کام کرنے کے لیے کافی ہوتی. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم تو زندگی کا ایک بڑا حصہ سو سو کے ہی ضائع کر رہے ہیں. تو بہت رشک آتا ہے ان لوگوں پر جو کم سوتے ہیں اور پھر بھی کام کے قابل رہتے ہیں. کچھ لوگ کم سو کر کام کے قابل نہیں رہتے، کچھ کر نہیں پاتے. اس میں کچھ تو نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ یہ ہے کہ عادات بھی ہیں. تو بہرحال پوری رات جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ عشاء کے بعد کم بات کرتے، سو جاتے اور صبح جلدی اٹھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما میں بھائی چارہ کرایا. انصار و مہاجر اخوت. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و بین ابی الدرداء فزار سلمان و ابو الدرداء. تو ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدرداء سے ملاقات کے لیے گئے. جب رات ہوئی تو ابو الدرداء عبادت کے لیے اٹھے. تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ. تھوڑی دیر بعد ابو الدرداء پھر عبادت کے لیے اٹھے. سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ. پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ. چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق دو. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا. یعنی عبادت بھی ہو، شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی جان نفس کا حق بھی ادا کرے، یعنی نیند بھی لے. سونے جاگنے کے اوقات جو ہیں ان کو بھی آپ ریگولیٹ کریں، مانیٹر کریں. ڈیلی آپ ٹائم جب سوئیں تو بھی نوٹ کریں اور جب اٹھیں تو بھی نوٹ کریں کہ ہر روز آپ کتنا سوئیں، ٹوٹل آپ کی سلیپنگ آورز کیا ہیں اور ان کو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں بہت حد تک عادت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. عادت پڑ جاتی، جیسے 1.5 گھنٹے کا سلیپ سائیکل ہوتا ہے نا، تو 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے ہو گئے، پھر 1.5 گھنٹہ 4.5 گھنٹے ہو گئے، پھر 1.5 گھنٹہ 6 گھنٹے ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اس طریقے پر سوتا ہے کہ جیسے 3 گھنٹے سوئے یا 4.5 گھنٹے سوئے یا 6 گھنٹے سوئے تو انشاءاللہ اس کو وہ جو ایک ریسٹلیسنس کی کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ 6 گھنٹے سونے کی بجائے 6.5 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اٹھ کے بہت دیر تک آپ تھکے ہارے رہیں گے. اسی طرح اگر آپ 7 آورز کر لیتے ہیں تو بھی، تو اس میں پھر کیا ہے، پھر 7.5 کر لیں اگر آپ نے اس سے زیادہ سونا ہے. اس میں دن کے بھی 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ قیلولہ کا بھی شامل کر لیں، کیونکہ 24 آورز میں آپ کو وہ پورا کرنا ہے. ٹھیک.
ہر ایک کے لیے آئیڈیل نیند کا معیار یا اس کا تعین خود اس کے اپنے ماحول پر ہے یا اپنی عادات پر ہے یا اپنی ضرورت پر ہے. کچھ لوگوں کے اندر خاندانی طور پر زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں, وہ جاگ بھی رہے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی, کیونکہ ان کے اوپر نیند غلبہ کرتی. کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں, ان کو ایسا کوئی مرض نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ نیند جو ہے وہ موت کے مشابہ ہے, کیونکہ میرا یہ ٹریگر ہے کہ نیند موت کے مشابہ ہے. ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا یا ابھی مرنا نہیں چاہتا یا کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم زندگی میں, تو پھر مر کے تو نہیں کر سکتے نا, جی کر ہی کریں گے نا. تو جتنا کھینچ سکتے ہیں اپنی نیند کو کم کرنے کے لیے کہ جس کے بعد کمفرٹیبلی کام کر سکے. یہ نہیں کہ 1.5 گھنٹہ سوئیں یا 2 سوئیں کیونکہ وہ اور لوگ سو سکتے ہیں تو میں بھی یہ کر کے پھر کچھ کروں اور باقی سارا دن ادھر پڑے ادھر گریں, کچھ نہ کریں, یہ بھی کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. بڑی ہوئی نیند کو گھٹائیں اور اس کو ایک خاص پیٹرن میں لائیں, اور پھر یہ کہ مخصوص اوقات پر اگر سوئیں اور جاگیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ کو تو مخصوص اوقات میں ہی نیند آتی ہے, اگر ذرا سا بھی نیند ڈسٹرب ہو جائے, آگے پیچھے ہو جائے وقت, تو وہ نہیں سو پاتے. کچھ لوگ امام بخاری جیسے ہوتے ہیں کہ ان کے نہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے نہ جاگنے کا ہوتا ہے, وہ سوتے ہوئے بھی اٹھ اٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے طریقے پر نیند کا پیٹرن سیٹ کیا ہوتا ہے. چاہے آپ ایک ہی اسٹریچ میں نیند لیتے ہیں تو بھی آورز کیلکولیٹ کریں, یا آپ دن میں یا 24 آورز میں آپ 2-3 بٹس میں نیند لیتے ہیں تو اس کو بھی ٹوٹلی کیلکولیٹ کریں کہ کتنا آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ رات کو جیسے 3 گھنٹے سو کے پھر اس کے بعد اٹھ کے تہجد وغیرہ پڑھ کے پھر تھوڑا سا سو کے پھر اس کے بعد کام کر کے پھر دن میں کچھ آرام کر کے, یعنی مختلف اوقات میں شارٹ نیپس لے کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں اور ان وقفوں کے بیچ میں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کیسے بہتر کام کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ سونے کے بعد کچھ لوگ جب اٹھ بھی جاتے ہیں تو اٹھتے نہیں, وہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. بیڈ میں پڑے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے بھی اٹھے تو کہتے ہیں اٹھے ہوئے ہیں, لیکن اٹھے دکھائی نہیں دیتے. تو اس سے بھی پرہیز کریں, یہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی اپنے اوقات کو جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے موسٹ فروٹفل بنائیں, زیادہ کارآمد بنائیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ کتنا سوئے اور کتنا جاگے, یہ بھی دیکھیں کہ جاگتے میں کیا کیا اور سوتے میں کیا کیا. بعض لوگ سوتے میں بڑے اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں, بعض لوگوں کو خواب میں بہت بہت چیزوں کے آئیڈیاز ملتے ہیں, کام کرنے کے طریقے ملتے ہیں, کئی مسائل کا حل ملتا ہے. کوئی ان کو خواب میں آ کر کچھ بتاتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, تو وہ بھی بڑا اچھا ہے. نیند میں بھی کلاس چل رہی ہوتی ہے. تو اصل چیز جس کا ہم سب کو حریص ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو بھی ہماری زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر اور مفید ترین کاموں میں لگے, زیادہ فائدے کی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت پیدا کر دے. جی بولیے. کہ جب اپنا ٹائم کیلکولیٹ کریں کہ میں دن میں کتنی دیر سونا چاہتی ہوں, 4 to 5 hours یا 6 hours پورے 24 hours میں, تو یہ ضرور نوٹ کریں کہ میں کتنا ارلی سو رہی ہوں یا کس ٹائم سو رہی ہوں, کیونکہ جتنا ارلی ہم سوئے اس کی سلیپ ایک مطابق دیٹس 2 times more comfortable and 2 times more relaxing than sleep of the whole day. پورے دن کی نیند جو ہے وہ اس 4 گھنٹے کی نیند کے مقابلے میں برابر ہوتی ہے اگر آپ ارلی سو جائیں تو جتنا جلدی سو سکیں تو صبح جلدی اٹھ سکیں تو وہ زیادہ. یہ بھی سنت میں ہے کہ عشاء کے بعد آپ بات چیت نہیں کرتے تھے, کوئی ضروری بات ہو تو ٹھیک, ورنہ آپ سو جاتے تھے. تو جتنا ارلی سوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے لیے ریلیکسنگ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ لیٹ جا کے سوئیں اور پھر اٹھیں تو تھکے ہوئے. السلام علیکم. 2-3 چیزیں شیئر کرنی تھی. ایک تو یہ کہ جو میں نے خود بھی نوٹ کیا, جو ارلی نائٹ سلیپ ہے اس کے اندر خاص جو باڈی میں سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نا, جو انسان کے لیے بہت زیادہ سودنگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے آگے انرجی بھی اس کے اندر اور امیونٹی بھی ہائی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک پروڈکٹیوٹی کے میں نے دیکھا تھا جو بیسٹ لگی تھی ویب سائٹ, اس کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے سلیپ مینجمنٹ سکھائی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور کچھ کریں نہ کریں لیکن اٹھنے کا جو ارلی ٹائم ہے اس کو فکس کر لیں, کیونکہ آپ کی بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ فکس ہو جائے گی. آپ پھر جو بھی کر رہے ہوں گے, چاہے رات کو 2 بجے بھی سوئیں, آپ کی اس وقت آنکھ ضرور کھل جائے گی. تو وہ بھی بہت اچھی ٹپ لگی تھی اور اس کا بہت فائدہ ہوا. اب ایون یہ ہوتا ہے کہ الارم لگا کے بھی سوئے ہوں تو بھی اس سے پہلے 10-15 منٹ جو ہے نا آنکھ کھل جاتی ہے. اور تیسری یہ چیز تھی کہ یہ جو ایک وہ مت سی ہو گئی ہے نا کہ 7 گھنٹے ضروری نیند لینی چاہیے اور 8 گھنٹے ضروری, وہ اتنا ایک ہوا بن گیا ہے
کہ اگر نہیں ہوتی سلیپ تو وہ اور لوگ بھی بڑی ریئلائزیشن دیتے رہتے ہیں کہ تمہاری نیند نہیں ہے. اور اگر ہم خود نیند کم بھی کرنا چاہیں تو گھر والے اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ سو جاؤ، اب سو جاؤ، صبح کے اٹھے ہوئے ہو. مطلب وہ ایک انکانشیسلی یہ چیز کر دیتے ہیں، تاریخ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی جس طرح سے پرسنالٹی ہے اس لحاظ سے اس کو. بالکل. جب ہم اٹھتے ہیں نا، جیسے بات ہوئی اٹھ کے بھی اٹھتے نہیں ہیں، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر، بہت سے لوگوں کو بیڈ ٹی لینے کی عادت ہوتی ہے نا، تو وہ جب تک بیڈ ٹی لے کے تھوڑا سا ریلیکس، یہ بھی عادت بنائی ہوئی ہے جی، سنت سے تو کہیں ثابت نہیں ہے. جی اس میں وہی ہماری جو بائی نیچر ہم لوگ سیلف پٹی کرتے ہیں نا، کہ جب ہم کم سوتے ہیں تو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کم سوئیں نیند. لیکن جس دن ہم زیادہ سوتے ہیں ہم کبھی کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ ہم ضرورت سے زیادہ سو گئے ہیں تو اب ہمیں مطلب اس طرح جاگنا بھی ہے. اور یہ ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ جو عورت ہوتی ہے وہ فزیکلی مردوں کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس کی باڈی کو ریلیکس ہونے میں کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر بچوں کے ساتھ جاگ لیتے ہیں نا، جی عورت کو 6 آورز لگتے ہیں دوبارہ سے فریش ہونے کے لیے، 6 آورز کی سلیپ، اور مردوں کو 8 آورز چاہیے ہوتے ہیں. مجھے خود بھی پہلے سونے کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو میری فرینڈ نے مجھے ایک شعر سنایا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ فرق پڑا، تو میں وہ شعر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. سو ٹرو. مجھے کسی نے بتایا تھا، ایک ریسرچ کسی نے پڑھی تھی کہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے. اگر اس میں انسان نہ سوئے، جیسے ہم ساری رات جاگتے رہیں، دن میں اگر ہم سو جائیں فرض کریں 3-4 بجے، وہ ٹائم جب گزر جائے تو ہماری جو پنیاں ہوتی ہیں اس میں ایک ایسا مطلب لیکوڈ سیکریٹ ہوتا ہے، وہ اس مخصوص ٹائم میں ہوتا ہے. اگر اس ٹائم ہم نہیں سوتے تو وہ سیکریٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے اور چلنا کھڑے ہونا یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. استاذہ اگر آپ تھوڑا سا ٹپ دے سکے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بندہ جاگ جاتا ہے لیکن پھر بھی لیٹا رہتا ہے، یہ پرابلم مجھے بہت زیادہ ہے. بچپن میں ایسی نہیں تھی. اب مجھے یہ کہ میں اٹھ جاؤں تو تھوڑی دیر لیٹی رہتی ہوں، ماما آ جاتی ہے کمرے میں، اٹھ گئی ہوں، میں کہتی ہوں ہاں میں اٹھی ہوئی ہوں، پاپا آ جاتا ہے ہاں اٹھی ہوئی ہوں، اٹھتی نہیں ہوں بیڈ سے. اور اگر اٹھ بھی جاتی ہوں تو جا کے صوفے پہ بیٹھ کے آنکھیں بند آنکھیں کھلی، بس یہی حالت ہوتا ہے میرا. تو میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ ایکچولی کیا چیز انسان کو جگاتی ہے؟ کوئی شوق جگاتا ہے نا، کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ جا کے کرنا کیا ہے. تو جب تک آپ اپنا ڈے اس کے مطابق پلان نہیں کریں گے کہ اس وقت میں مجھے یہ کرنا اور ضروری کرنا ہے اور یہی ٹائم ہے میرے پاس یہ کام کرنے کا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو جاگنے کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے، کیوں جاگے. لیکن اگر کوئی کام ہوگا تو آپ کہیں گے اوہ میں 2 منٹ بھی لیٹ کیوں ہوئی، تو اس وقت کے لیے کچھ اسکیڈول کریں اپنا. تو ایک تو یہ ہے کہ سونے کے ٹائم کو تھوڑا پراپر کریں. دوسرا یہ ہے کہ اٹھنے کے ٹائم کا جیسے ایک فکس کر لیں نا، یہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے. اٹھنے کے اتنی دیر کے بعد مجھے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے. کوئی بھی امپورٹنٹ کام اس وقت کا رکھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی. پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً آپ کیوں نہیں اٹھ پاتے، کیا آپ کے جسم میں درد ہے، کیا آپ کو اس وقت بہت بھوک لگی ہے، ویکنیس ہو رہی ہے، کیا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، اس کی ریزن جانیں. اور پھر جب وہ ریزن پتہ چل جائے گی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا. جب تک آپ بچے ہیں نا تو مائیں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. مثلا مجھے اپنے بچوں کی سمجھ ہوتی تھی کہ اس وقت ان کو مساج چاہیے، اس وقت یہ حصہ پریس کروں گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت ان کو یہ کام بتاؤں گی تو یہ پھر جاگ جائیں گے. کوئی ایسی خبریں، کوئی ایسی چیزیں میں نے رکھی ہوتی تھی کہ جو ان کا دماغ ایکٹیو کر دیں. مثلاً آپ جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو اپنی ممی سے کہہ دیں کہ ممی آپ مجھے اس وقت میرے کندھے دبا دیں یا میرے سر کو یا میرے یہاں کان کو کچھ کر دیں، جو بھی آپ کا ٹریگر پوائنٹ ہے تو وہ اس سے آپ کی آنکھیں پھر کھل جائیں گی. ایک اور یہ ہے کہ آپ ڈیپ بریدنگ شروع کر دیں، اس سے آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی. اور وہ جو خاص طور پر میں نے بتایا تھا نا کہ اگر ویکنس فیل ہو رہی ہے جو بھی ہو اس کے مطابق تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. لیکن لازمی طور پر ایک اسکیڈول کریں، اتنے بجے اٹھ کے اتنی دیر میں مجھے یہ کر لینا ہے، اتنی دیر میں ختم ہونا چاہیے. ویسے میرے لیے ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں وتر پڑھنے ہیں. اگر میں لیٹ ہوئی تو میرا وہ اسکیڈول چلا جائے گا قرآن پڑھنے میں. اب وتر کا ٹائم تو آگے نہیں جا سکتا نا، وہ تو اس کا اینڈ ہے نا. تو اگر میں نے سستی کی تو کیا ہوگا، پھر پیچھے رہ جاؤں گی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام نہ کیا جائے تو پھر اس کا کوئی اجر ثواب مل جائے. اور پھر یہ کہ اتنی دیر میں فجر کی نماز ہو جانی چاہیے، اتنی دیر میں اذکار ہو جانے چاہیے. تو ہر چیز کے آپ چنکس بنا لیں. اور پہلے بھی شاید ایکسرسائز میں نے کرائی تھی کہ ایک دن میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے اس کو نوٹ کر لیں، اور دوسری طرف کس وقت کون سا کام کرنا ہے، تاکہ پھر آپ کے اوپر پریشر نہ ہو. زیادہ سے زیادہ کام کر کے بھی آپ انجوائے کریں اور آپ ریلیکسڈ ہوں کہ آپ نے اپنا آرام بھی لے لیا ہے، کھا پی بھی لیا ہے اور کام بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد
سونے سے پہلے صبح تہجد اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کر کے سونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھوں گا، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ سوتے سوتے صبح ہو جائے، تو اس کو جس عمل یعنی نماز تہجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو ہی نیت کر لیں کہ اتنے بجے اٹھنا ہے اور اتنے بجے یہ کام کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے نہ بھی ہو سکا کبھی یا تاخیر ہو گئی تو بھی انشاءاللہ اجر مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارتا ہے. اور رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس بندی پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارتی ہے. تو بیدار ہوتے ہی روشنی کر دینی چاہیے، پنکھا اے سی بند کر دینا چاہیے تاکہ نیند کا غلبہ چلا جائے. اسی طرح یہ کہ ٹائمنگز اپنے مقرر کریں تاکہ اٹھنے میں آسانی ہو. پھر نیند سے طبیعت بوجھل ہو رہی ہو تو اپنے پاس ہی پانی رکھ کے سو جائیں اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال کے اگر کوئی نہیں چینٹا مارنے والا تو خود اپنے منہ پہ مار لیں اور اس کا بندوبست کر لیں. اور اسی طرح ہے کہ رات کو سوتے وقت بہت نہیں کھا کر سوئیں تاکہ آپ صبح جاگ سکیں. ٹھیک ہے جی، آپ فرمائیے. جی ہاں، الارم دور رکھیں تاکہ آپ کو اٹھ کے اس کو اٹھانا ہی پڑے، ورنہ وہ آپ کو اتنا اریٹیٹ کرے گا کہ آپ سو نہیں سکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آج ہم انشاءاللہ سونے کے آداب اور اذکار پڑھیں گے. سونے کے وقت پر سونا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کاج کرو. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. پھر اسی طرح عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ سونا. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے نہیں اٹھا. اس پر آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. نماز عشاء میں سستی کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی. نماز وتر کا اہتمام کرنا. نماز وتر رات کی آخری نماز ہے. اندیشہ ہو کہ تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکیں گے تو وتر پڑھ کے سوئیں. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جسے اندیشہ ہو کہ وتر پڑھنے کے لیے رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا اسے رات کے پہلے حصے میں عشاء کے بعد وتر پڑھ لینی چاہیے. نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ ذکر الہی یا علمی گفتگو یا دینی مذاکرہ ہو. گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد لایانی گفتگو نہ کیا کرو. اور ہمارے اکثر پروگرامز اور جو کچھ ہم دیکھتے سنتے ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر لایانی ہی ہوتا ہے. ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں تاخیر پسند فرماتے لیکن اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے. بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازے بند کر دینے چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا. سونے سے قبل آگ وغیرہ بجھا دینی چاہیے، خصوصاً سردی کے موسم میں گیس کے ہیٹرز وغیرہ بند کر دینے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو گھر میں آگ کھلی نہ چھوڑو. آپ نے فرمایا ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار ایک چوہیا چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چٹائی پر ڈال دی جس پر آپ تشریف فرما تھے، اور ایک درہم کے برابر جگہ بھی جل گئی. تو آپ نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو، یعنی آگ کھلی نہیں رہنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ گھروں میں آگ لگانے کی کوشش کرے. شیطان اس قسم کی مخلوق کو آگے لگا لیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ دشمن ہے، اس لیے اس سے بچو۔ ابن عمر رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں جہاں بھی آگ جل رہی ہوتی تھی بجھا کر سوتے تھے۔ ایسی جگہ سونے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تازہ ہوا نہ آئے، ایسی چھت پہ نہیں سونا چاہیے جہاں منڈیر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی چھت پہ سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر یعنی دیوار وغیرہ نہ ہو تو اس سے ذمہ اٹھ گیا، یعنی وہ اٹھ کے بازلوں کو چلنے کی عادت ہوتی اور چھت سے نیچے جا گرا مر گیا تو پھر اس کا اپنا قصور ہے۔ پھر اسی طرح تنہا گھر میں نہیں سونا چاہیے، بالکل آل الون۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رات گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات کو انسان کو، تو کوئی نہ کوئی آس پاس ہونا چاہیے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو بستر پر لیٹو تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو، یعنی سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو رات کو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے، اس لیے کہ وہ باوضو سویا۔ ساری رات فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کرتے ہوئے سو جائے، پھر رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، یعنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ایسے شخص کی۔ پھر وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا چاہیے، کیونکہ صبح اٹھ کے انسان کو ایسی سستی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت مسواک جگہ پہ نہیں رکھا ہو تو پھر ملتا ہی نہیں۔ سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے ہوئے بتایا ہم آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ تو آج کل یہ ہے کہ سونے سے قبل رات ٹینکی وغیرہ کا پانی چیک کر کے سوئیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ صبح کے وقت بجلی بھی گئی بھی ہو اور پانی بھی نہ ہو اور نماز میں تاخیر ہو جائے، تو ایسا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی، جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ پھر اسی طرح سوتے وقت سرما بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سوتے وقت عصمت سرما ضروری سمجھ لو، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 بار سرما لگاتے تھے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بستر پہ جائے تو اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑے، یعنی بستر جھاڑ کے لیٹے، بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون آیا۔ یعنی دن میں اب آپ یہاں ہیں، جیسے ادھر ادھر کام کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا بستر پہ کیا چیز چڑھ کے سو رہی ہے، تو جب سونے لگے تو ایک دفعہ بستر کو جھاڑ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے، یعنی اپنا دوپٹہ لے کے یا کسی بھی چیز سے اس کو اچھی طرح جھاڑ لیں، یا ویسے ہاتھ سے بھی جھاڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو گھر میں جو بھی بتیاں یا روشنی وغیرہ ہے اس کو بجھا دیں۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو۔ کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چوہیا تیل میں سے وہ بتی نکال کے جلتی آگ کہیں اور جا کے پھینک دے تو گھر جل سکتا ہے۔ ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے روشنی گل کرنے کی، انرجی سیو کرنے کے علاوہ اس میں ہیلتھ کا ایک بہت اہم نقطہ چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، روشنی میں سونے کی وجہ سے آپ ریلیکس نہیں ہوتے پوری طرح۔ ہمارے جسم کے کچھ حصے صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب مکمل ڈارکنیس ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی روشنی کمرے میں ہو تو بھی وہ عمل متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ سونے سے پہلے آپ بستر جھاڑ لیں، ہر چیز کا بندوبست کر لیں، قریب اپنے ٹارچ رکھ لیں یا بیڈ سائڈ ٹیبل پہ اگر لیمپ وغیرہ ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر، لیکن سوتے وقت بتیاں بجھا کر سوئیں۔ کچھ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اور وہ روشنی کر کے سوتے ہیں، اور سونے کے باوجود ان کی تھکاوٹ نہیں اترتی، کیونکہ آپ پوری طرح ریلیکس ہی نہیں ہوتے۔ اس پر آپ مزید پڑھ بھی سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل ڈارک میں سونا کیوں ضروری ہے۔ پھر دائیں کروٹ سونا، اگر بعد میں کروٹ بدلنی پڑے تو بدل سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ساری رات ایک ہی کروٹ پہ سوئیں، لیکن آغاز میں دائیں طرف ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب کو نصیحت کی جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو نماز جیسا وضو کرو اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دوران سفر رات کے وقت پڑاؤ کرتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹتے، اور اگر صبح سے کچھ دیر پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنے بازو کو کھڑا کرتے اور ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھتے، نہیں نیچے رکھ کے نہیں سوتے بلکہ بازو کھڑا کر کے سوتے. کیوں؟ تاکہ زیادہ گہری نیند نہ سو جائیں، نماز کے لیے اٹھ سکیں. دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا، یعنی سوتے وقت نہ صرف یہ کہ دائیں کروٹ ہو بلکہ دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے ہو. سیدنا حذیفہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے. سیدہ حفصہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر 3 مرتبہ فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن. تجربات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دائیں ہتھیلی اور رخسار کے ملنے سے، یعنی دائیں ہتھیلی اور رخسار یعنی 2 جگہوں کے ملنے سے دماغ کا دایاں حصہ متحرک ہو جاتا ہے. اس طرح دوران خون تحریک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے. اس عمل کے دوران زائد اور مضر چربی LDL وہ زائل ہو جاتی ہے، جس سے اعصاب پرسکون ہوتے ہیں اور نیند بھی پرسکون ہوتی. تو ہر چیز میں ایک حکمت ہے، لیکن ہم اس سے بڑھ کر سنت کی پیروی کریں گے. پھر پیٹ کے بل الٹا ہو کر نہ لیٹیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا اے پیارے جنیدب، یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے، یعنی ایسے مت لیٹو. منہ لپیٹ کر نہ سونا. کچھ لوگ رضائی کے اندر منہ رکھ کے سوتے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آکسیجن نہیں ملتی اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہی انہیل کرتے رہتے ہیں بار بار. اب ساری رات اگر یہی کام کریں گے تو صبح فریش کیسے اٹھیں گے؟ پھر اللہ کا ذکر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، یعنی بستر اس کے خلاف گواہی دے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے دوران سونا شیطان کی طرف سے. اگر چاہو تجربہ کر کے دیکھ لو، اور جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. تسبیحات فاطمہ پڑھنا یہ ہر تھکاوٹ کا علاج بھی ہے. سیدنا علی سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی، گٹھے پڑ گئے، تو وہ اس کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیونکہ انہیں پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی. اس لیے حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا. جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے اس کا تذکرہ کیا. حضرت علی بیان کرتے ہیں پھر آپ ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں لیٹے رہو. پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی. پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ کیا اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے. اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے کہ جب بچے کو مطالبہ لے کر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی توجہ اس سے بہتر بات کی طرف کر دینی چاہیے. یعنی اگر آپ نے کچھ نہ دینا ہو تو ایک اچھی بات ہی بتا دیں. عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب ہم بچوں کو کچھ دینا نہیں چاہتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ کو بھیج دیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات بتا دیں ان کو. آیت الکرسی پڑھنا. آیت الکرسی شیطان سے محفوظ رکھنے والی آیت ہے. وہ مشہور روایت جس میں سیدنا ابی ابن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھیت تھے، وہ اس میں کمی دیکھتے، یعنی ان کی چوری ہوتی تھی. ایک رات انہوں نے چور پکڑ لیا. وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا، جانور جیسی شکل تھی. انہوں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا. پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، بال کتے کے بال کی طرح تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوئی، یعنی ایسی شکل ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں. میں نے یہ نہیں بتایا لیکن کہا کہ میں ایک قوی جن ہوں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو،
تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، یعنی آیت الکرسی. لفظ نہیں آیت الکرسی بولا. جو کوئی اس کو رات کے وقت پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا. آپ کی تو نہیں کبھی چوری ہوئی؟ کوئی چیز کم تو نہیں ہوئی؟ عام طور پر جب کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو ہم صرف انسانوں پر ہی شک کرتے ہیں. اس میں ایک احتمال یہ بھی رکھیے کہ شیاطین ہیں یا شیطانوں کے چیلے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو ان سب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، جی ہاں، اس وقت یہ کہتے ہیں اور کیا تم نہیں لے گئے تو جن لے گیا کوئی. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک صحیح روایت ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے کھیتوں میں سے کچھ چرانے کے لیے آیا تھا. تو رات سوتے وقت ہم تو سو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس. تو ان چیزوں کی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے نام سے ہر ایک کو اللہ کی امان میں دے دینا چاہیے. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جب یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا تو میرے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ 2 ماہ پہلے میرے پاس ایک بچی کام کرتی تھی اور وہ چلی گئی اور اس کے گھر والے بھی قریب رہتے تھے. اور جب وہ چلی گئی تو اس کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ میرے کچن میں چاول کی بوری ہے جو آدھی خالی ہو گئی ہے، اور اب اس کے جانے کے بعد 2 ماہ میں اس کا 1/4 بھی حصہ ختم نہیں ہوا. اور ابھی رات کو بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اب دیکھا بھی نہیں، پوری طرح یقین سے بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک دم سے اچانک وہ آدھی بوری کہاں چلی گئی. اور اب چونکہ جب بچی گھر میں ہوتی ہے تو ہم ملازمہ کے اوپر انحصار بھی زیادہ کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ میں نے آیت الکرسی بھی نہ پڑھی ہو، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس کو بری ذمہ کر دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم چور کہہ رہے ہوں چور نہ ہو، اور اس طرح ہمارے عمل نہ برباد ہو جائیں، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ان بعض الظن اسم. تو یہ ایک احتمال ہے. آیت الکرسی تو سب کو آتی نہیں آتی تو یاد کر لیجئے. پھر دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ والی بھی ہے اس سلسلے میں، جن کو صدقہ فطر پر مقرر کیا گیا اور 3 رات تک شیطان آتا رہا اور وہ اس میں سے چرانے کی کوشش کر رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے تھے. اور پھر آخر میں کیا اس نے بتایا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہ آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے. اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ 3 رات سے کون تمہارے پاس آ رہا تھا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. چوروں پہ نظر ضرور رکھنی چاہیے، لیکن دوسرے چور بھی ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا ہے، یعنی ٹارگیٹ مکمل ہوا ہے. لیسن تو ابھی بھی ہمارا ہے باقی، لیکن انشاءاللہ وہ اب ہم نیکسٹ کلاس میں منڈے کو کور کریں گے. اچھا اب آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے یہ جو ہم نے پڑھے سونے کے آداب اور اذکار، اس میں آپ نے اپنے پاس کتنے پوائنٹس لکھے ہیں؟ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کتنے لکھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کتنے پوائنٹس لکھے ہیں آپ لوگوں نے اپنے پاس؟ چیٹ اوپن کر لو جی. کتنے پوائنٹس لکھے ہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں لکھے؟ 23 سسٹر سندس کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ. اور باقیوں نے کتنے لکھے ہیں؟ 21 24 الحمدللہ 25 الحمدللہ. میں نے بھی سسٹر صاحب میرے پاس بھی 25 پوائنٹس ہیں. سبحان اللہ. چلیں ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں منڈے کو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو 4th اسائنمنٹ بھی دے دوں گی. اسائنمنٹس آپ کو پتہ ہے آسان بیسکلی تو چیک لسٹس ہیں وہ، اور وہ آپ اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جب ٹائم ہوگا میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے مانگ لوں گی اکٹھی. تو یہ ہوپ فلی یہ لاسٹ اسائنمنٹ ہوگی آپ لوگوں کی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ لوگوں کی چیک لسٹ بیسکلی. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ آئی ہوپ یہ ہیلپ بھی کر رہی ہوگی. تو اب آپ لوگوں نے نا نیکسٹ فیو ڈیز میں انشاءاللہ تعالیٰ ہیبٹ بنانے کے لیے جتنے بھی پوائنٹس آپ نے لکھے ہیں نا ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ جب کر لیں گے تو سنڈے کو پھر آپ نے مجھے گروپ میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے پوائنٹس پہ بسہولت جو ہے وہ عمل کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور جو نہیں کر سکے جن پوائنٹس پہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ
کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان بنائے، تو تاکہ سارے جب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اکیلے جب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان بنائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم لوگوں کو اپنے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنی تعلیمات کے ساتھ جوڑے رکھے، اس کو بھی ملا کے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ بھی ہم نے تبھی کی نا جب ہمیں پتا چلا تھا، جب سے الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ بھی رات کو سونے کی یہ اذکار ہے اور ایسے، تو جو کر رہے ہیں وہ بھی اور جو نئے اپنا رہے ہیں وہ سب اکٹھے کر کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ پہ ہمیں اب سب اکٹھے مل گئے نا، ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سے کبھی کہیں پڑھ لیے، کبھی کہیں پہ ٹاپک آ گیا تو وہاں سے پڑھ لیے، لیکن سارے ایک دفعہ میں پڑھنا یہ بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. تو جتنے بھی آپ کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو ملا کے آپ لوگوں نے گروپ میں مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کیلولا، اگر نہیں بلکہ ڈیفینیٹلی ہم نے سب نے کوشش کرنی ہے کیلولا کرنے کی، تو اس کے بارے میں بھی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بے شک 2 لائنوں کا ہو کہ بھی مجھے کیسا فیل ہوا، مجھے اچھا لگا، میں انرجیٹک فیل کر رہی تھی، اس کے علاوہ بعد میں نے اتنے کام کر لیے نا، کوئی بھی ریفلیکشن جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ضرور انشاءاللہ گروپ میں شیئر کیجیے گا. چلیے، جزاکم اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.